السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآبادی کھانوں میں مسالے والی بریانی اور حلیم کافی پسند آئی۔ مس ورلڈ مقابلے کے لیے آئی مس آسٹریلیا جاسمین سٹرینگر کا احساس۔ مس آسٹریلیا 2023 جاسمین سٹرینگر نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں وہ اپنی زندگی کے شاندار لمحات گزار رہی ہیں اور انہوں نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے ایک تیلگو نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ ہندوستان آئی ہیں۔ جاسمین سٹرینگر نے حیدرآبادی کھانوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسالے والی بریانی اور حلیم بھی انہوں نے تناول کی جو کافی لذیذ تھی۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877440۔ مس ورلڈ 2025 کی حسینائیں ہفتے کو حیدرآباد کے راموجی فلم سٹی کا دورہ کر رہی۔ حیدرآباد میں جاری 72ویں مس ورلڈ مقابلے کے سلسلے میں حسینائیں ہفتہ 18 مئی کو دنیا کے سب سے بڑے فلمی اسٹوڈیو کمپلیکس راموجی فلم سٹی کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کا مقصد بین الاقوامی مہمانوں کو ہندوستانی فلم انڈسٹری کی عظمت، تکنیکی ترقی اور ثقافتی تنوع سے روشناس کروانا ہے۔ راموجی فلم سٹی، جو کہ حیدرآباد کے نواح میں واقع ہے، 2000 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلی ہوئی عالمی شہرت یافتہ فلم سٹی ہے۔ تلنگانہ و آندھرا پردیش جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے 24 مئی کو ایک مارچ منعقد کیا جا رہا۔ یہ مارچ دھرنا چوک میں منعقد ہونے والا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ اس دھرنے میں تمام سالیں اور وقف قانون کے خلاف اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج درج کروائے اور حکومت پر زور دے کہ وہ کالا قانون جو کہ وقف ترمیمی بل ہے اس کو واپس لے۔ 3 بجے سے 6 بجے تک ایک بہت بڑا مارچ نکالا جا رہا ہے۔ عوام الناس سے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندان کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم وقت بچانے نکلے ہیں، ہم دین بچانے نکلے ہیں، ہم وقت بچانے نکلے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، دین بچانے نکلے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جان سے بڑھ کر شریعت ہماری، جان سے بڑھ کر شریعت ہماری، جان سے بڑھ کر شریعت ہماری۔ ورلڈ پولیس سمٹ 2025 میں سی وی آنند کو ایکسلنس ان اینٹی نارکوٹکس ایوارڈ دیا گیا۔ ورلڈ پولیس سمٹ میں حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند کو منشیات کے خلاف جدوجہد کے لیے ایکسلنس ان اینٹی نارکوٹکس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ دبئی پولیس کے زیر اہتمام منعقدہ اس کانفرنس میں سی وی آنند نے یہ باوقار ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ کی جانب سے شہر میں منشیات کی اسمگلنگ اور استعمال کی روک تھام، سخت اقدامات، بیداری مہم اور گزشتہ 3 برسوں کے دوران جرائم میں نمایاں کمی جیسے عوامل اس اعزاز کا باعث بنے۔ گرمیوں اور مانسون کے موسم میں ڈینگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ بیماری ایڈز مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ ڈینگی ایک مہلک وائرس ہے جو تیز بخار، شدید سرد، جوڑوں میں درد، جلد پر چکتے اور کمزوری جیسے علامات کا باعث بنتا ہے۔ اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد کم کر کے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ہر سال 16 مئی کو قومی سطح پر ڈینگی کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ عوام میں اس بیماری سے بچاؤ اور احتیاط کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس موقع پر حکومت اور صحت کے ادارے سخت اقدامات اٹھاتے ہیں تاکہ پانی کے جمع ہونے والے مقامات کو ختم کیا جا سکے اور صفائی کے اصول
اصولوں پر عمل کیا جائے۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرے تاکہ ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ڈینگی ایک سنجیدہ بیماری ہے لیکن صفائی کے اصولوں کی پابندی سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم سب کو اس دن عہد کرنا چاہیے کہ صاف ماحول اور ہوشیار زندگی اپنائیں گے تاکہ ڈینگی کو شکست دے سکیں۔ کرنل صوفیہ قریشی پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے کے معاملے میں مدھیہ پردیش کے وزیر کنور وجے شاہ کے خلاف FIR کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ اس سے قبل عدالت نے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ عدالت نے سماعت کے دوران مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ کے بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک آئینی عہدے پر فائز ہیں، اس لیے ان کے ہر لفظ میں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس آف انڈیا BR گوئی کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ جب ملک حساس حالات سے گزر رہا ہو ایسے میں کسی وزیر کا غیر محتاط بیان ناقابل قبول۔ واضح ہے کہ کرنل صوفیہ قریشی آپریشن سندور کے حوالے سے میڈیا کو معلومات دینے والی پہلی خاتون فوجی آفیسر ہیں۔ ان کے بارے میں وزیر وجے شاہ کی ایک توہین آمیز تبصرے پر مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو FIR درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ شاہ کی باتیں مختلف مذاہب، ذاتوں اور لسانی گروپوں کے درمیان دشمنی کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے سینئر قائد بپن سنگھ رگھوونشی ایک مبینہ فحش ویڈیو کے باعث شدید تنازع کا شکار ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں انہیں ایک ڈانس گرل کے ساتھ قابل اعتراض حرکات کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ ویڈیو جعلی ہے، میری کردار کشی کی جا رہی۔ بپن سنگھ نے اس ویڈیو کو جعلی قرار دیتے ہوئے اسے اپنی شبیہ خراب کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش بتایا۔ انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ یہ سازش ان کی ہی پارٹی BJP کے چند قائدین نے رچی ہے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں کہا، یہ ویڈیو مکمل طور پر جعلی ہے۔ میں ایک شادی میں شریک ہوا تھا جو بہار میں منعقد ہوئی تھی۔ اس موقع پر BJP کی MLA کتکی سنگھ کے شوہر اور کچھ دیگر افراد بھی موجود تھے۔ وہی لوگ میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری عمر 70 سال ہے، میں اس قسم کی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ میری سیاسی زندگی ہمیشہ صاف ستھری رہی۔ یہ سب ضلع صدر کے انتخاب سے جڑا کھیل ہے۔ ہم اس معاملے میں پولیس میں شکایت درج کروا رہے۔ میں نے ڈانس گرل کو پیسے دیے لیکن حرکتیں نہیں کی۔ بپن سنگھ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ شادی میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے ڈانس گرل کو پیسے بھی دیے، تاہم انہوں نے ویڈیو میں دکھائی جانے والی فحش حرکات کو سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کئی دہائیوں سے سیاست میں ہوں، میری عمر 70 سال ہے، اس شادی میں شرکت ضرور کی تھی مگر ویڈیو میں جو کچھ دکھایا گیا وہ میرے خلاف رچی گئی ایک گھنونی سازش ہے۔ میں نے کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی۔ ویڈیو میں کیا دکھایا گیا ہے؟ وائرل ویڈیو میں ایک خاتون کو بپن سنگھ کے ساتھ رقص کرتے ہوئے اور ان سے لپٹتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں وہ خاتون ان کی گود میں بیٹھ جاتی ہے اور بپن سنگھ اسے مختلف انداز میں چھوتے اور چومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ارد گرد لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ویڈیو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بپن سنگھ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بظاہر انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ حرکات کیمرے میں قید کی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن کا حملہ، BJP میں اختلافات۔ اس واقعے کے بعد اپوزیشن نے بھی بپن سنگھ کو نشانے پر لے لیا۔ سیاسی حلقوں میں یہ بحث زور پکڑ گئی کہ آیا BJP کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے ہی یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ ضلع صدر کے انتخابات کے قریب آتے ہی اس طرح کی ویڈیوز کا سامنے آنا کئی سوالات کھڑے کر رہا۔ میں ایک انٹروڈکشن دیجیے گا۔ بپن سنگھ رگھوونشی، کس پارٹی سے آپ؟ سبھاپت رسڑا چینی مل۔ اور ابھی کس پارٹی سے ہیں آپ؟ ہم شروع سے ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کرتا ہیں، پردیش کاریہ سمیتی کا سدسیہ بھی رہا ہوں۔ اور 93 میں ویدھان سبھا کا چناؤ لڑا تھا بانڈی سے۔ اچھا، ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آپ کا ایک ڈانسر کے ساتھ میں، کیا معاملہ ہے؟ اور یہ ہماری چھوی خراب کرنے کے لیے یہ سازش رچی گئی۔ بہار میں ایک میں بارات میں گیا تھا اور وہاں کیتکی سنگھ کے پتی اور کیتکی سنگھ کے لوگ سارے لوگ تھے، یہی سب سازش سے ہماری چھوی خراب کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔
دہلی اور نیشنل کیپٹل ریجن NCR میں دھول بھری آندھی کے بعد ہوا کی کوالٹی شدید متاثر ہوئی ہے۔ صبح 7 بجے تک دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 305 ریکارڈ کیا گیا، جو کہ خطرناک حد کے قریب ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ نے ہوا کی حالت کے بارے میں تفصیلات جاری کی۔ CPCB کے مطابق دہلی کے منڈکا علاقے میں سب سے زیادہ AQI 419 اور وزیر پور میں 422 ریکارڈ ہوا، جبکہ دیگر 21 علاقوں میں AQI کی سطح 300 سے 400 کے درمیان رہی۔ اس کے علاوہ دہلی کے 12 علاقوں میں AQI 200 سے 300 کے درمیان ہے، جو کہ بھی ہوا کی آلودگی کی تشویشناک صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ دہلی کے دیگر علاقوں میں علی پور میں 352، آنند وہار میں 362، اشوک وہار میں 328، DTU میں 365، دوارکا سیکٹر میں 8 میں سے 388، دلشاد گارڈن میں 334، جہانگیر پوری میں 353 اور سونیا وہار میں 302 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ NCR کے دیگر شہروں جیسے گروگرام، فرید آباد، غازی آباد، نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا میں بھی ہوا کی کوالٹی خراب دیکھی گئی۔ سعودی عرب اپنے شعبے سیاحت پر ایک عرصے سے بھرپور توجہ دیے ہوئے ہیں اور اس کے مثبت نتائج بھی آ رہے۔ ریاض میں ہونے والی فیوچر ہاسپٹلٹی سمٹ میں شریک اس صنعت سے وابستہ ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ 2040 تک سعودی عرب دنیا کی 5 بڑی سفری منزلوں میں سے ایک ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق ان ماہرین کا کہنا تھا کہ جس تیزی سے سعودی عرب میں تبدیلی کا عمل جاری ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اگلے 15 برس میں سعودی عرب سیاحت کا مرکز بن جائے گا۔ ماہرین کے نزدیک اس تبدیلی کی وجہ مملکت میں سیاحت کی مختلف نوعیتوں پر توجہ، اس کے علاوہ موسم کو دیکھ کر یہاں آنے والوں کے سفری انتخاب میں تبدیلی، افرادی قوت کی ترقی اور پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں طویل مدتی شراکت سیاحت میں اضافے کا باعث بن رہی۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ ویژن 2030 میں طے کردہ معاشی تنوع کے اقدامات کے تحت سیاحت اور مسافر نوازی کے شعبوں میں اضافہ کرے۔ اس بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر اس دہائی کے آخر تک مملکت کے ہوٹلوں کے کمروں کی تعداد بڑھا کر 3,62,000 تک لے جانے کا منصوبہ ہے۔ 5 سال قبل دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والی کورونا وبا ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے۔ ایشیا کے 2 ممالک میں کووڈ کے نئے کیسز بڑی تعداد میں درج کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی وزارت صحت چوکس ہے۔ ایشیا کے ممالک میں کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا، خاص طور پر زیادہ آبادی والے ہانگ کانگ اور سنگاپور میں اس طرح کے کیسز میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ ہانگ کانگ میں وائرس کی شدت بڑھنے پر مقامی حکام نے عوام کو چوکنا رہنے کا انتباہ دیا۔ حالیہ نمونوں میں کئی کیسز پازیٹو پائے گئے ہیں۔ ختم ہونے والے ہفتے میں 31 اموات رپورٹ ہوئی، جو کہ رواں سال کی سب سے زیادہ تعداد، اگرچہ 2 سال قبل کی لہر کے مقابلے میں کیسز کی تعداد کم ہے، لیکن حکام نے بتایا کہ نمونوں میں وائرل لوڈ میں اضافہ ہو رہا۔ ادھر سنگاپور بھی کووڈ کیسز میں اضافے کی وجہ سے چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ تقریباً 1 سال بعد اس ماہ وزارت صحت نے کووڈ کیسز پر رپورٹ جاری کی اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ مثبت کیسز کی تعداد 14,200 تک پہنچ گئی ہے، جو پچھلے اندازوں سے 28% زیادہ ہے۔ روزانہ ہاسپٹل میں شریک ہونے والوں کی تعداد میں بھی تقریباً 30% اضافہ ہوا۔ تھائی لینڈ اور چین میں بھی کووڈ کے بڑے پیمانے پر کیسز رپورٹ ہو رہے۔ حکام کا خیال ہے کہ آبادی میں مدافعتی نظام کی کمزوری کے باعث کیسز کی تعداد بڑھ رہی۔ کیسز میں اضافے کے پیش نظر مختلف ممالک کے حکام چوکس ہو چکے ہیں اور عوام سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کی گئی۔ عوام کو پرہجوم مقامات سے دور رہنے، ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ گزشتہ 2 راتوں میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں کم از کم 120 افراد جاں بحق ہو چکے، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ حملے خاص طور پر جنوبی شہر خان یونس میں شدید تھے، جہاں ناصر اسپتال کے مطابق 54 افراد ہلاک ہوئے۔ حملوں کے دوران غزہ کا واحد کینسر اسپتال یورپی اسپتال بھی نشانہ بنا، جس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اسپتال کے نیچے حماس کا کمانڈ سینٹر موجود تھا، تاہم اسپتال کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ بمباری سے اسپتال کی عمارت، پانی کی فراہمی اور دیگر بنیادی سہولیات شدید متاثر ہوئی، جس کے باعث 200 مریضوں کو منتقل کرنا پڑا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی تھی، جب حماس کے حملوں میں 1200 اسرائیلی ہلاک اور 251 یرغمال بنائے گئے۔ اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے جاری فوجی کارروائیوں میں اب تک 53,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ
हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।